میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری دیوار خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے جیسا کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق درج کروں۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جس طریقے سے پڑھا ساتھ مل کر محبت کے انداز میں پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالی طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالی عرب کے ساماں عرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ نماز اقصا میں تھا یہی صرف کہ آیا ہمانی اول آخر کے دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ کس کو دیکھا کوئی یہ موسیٰ سے پوچھئے، کس کو دیکھا کوئی یہ موسیٰ سے پوچھئے، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، آج اس رجب المرجب کی 26 تاریخ آنے والی شب جس کو دنیا انسانیت شب معراج کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، پورے عالم اسلام کے اندر اس رات کو بڑے ادب احترام کے ساتھ اللہ کی یاد منا کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کے محبوبوں کا تذکرہ کر کے ایک خاص انداز میں اس رات کو لوگ گزارتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ فریض ہو کر کے رب کی عدالت میں دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے صدقے میں لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا گیا ہے 5 یا 6 راتیں ایسی ہیں کہ جب انسان اس میں دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طریقے سے ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، جن میں سے ایک رات یہ ہے جس کو ہم اور آپ شب معراج کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ شب کا مطلب رات ہوتا ہے اور معراج کا مطلب بلندی ہوتا ہے۔ معراج کا مطلب یہ بلندی ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے معراج عطا فرمایا۔ معراج یہ دیکھنے میں اور پڑھنے میں لکھنے میں بڑا چھوٹا لفظ ہے، مختصر سا لفظ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک معراج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ جانے کتنی چیزیں عطا فرمائیں، اللہ جانتا ہے اور اللہ کے حبیب جانتے ہیں۔ اس لیے کہ معراج جب سے شروع ہوئی، یعنی جہاں سے معراج شروع ہوئی، جہاں پر ہوئی اور واپس آنے تک ہر قدم پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ نظر آتا ہے۔ معراج ایک سراپا معجزہ ہے، اس ایک معجزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنے معجزات عطا فرمائے، یہ سمجھنا انسان کی عقل کی بس کی بات نہیں۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں اپنے قرب خاص میں بلایا اور قرب خاص میں بلا کر کے بہت کچھ عطا فرمایا۔ ہم اپنی زبان میں اتنا کہہ سکتے ہیں، کیا کیا عطا فرمایا وہ اللہ جانتا ہے اور لینے والے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ ہم اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں کتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس رات میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور پاس بلانے کے بعد بہت کچھ عطا فرمایا۔
بہت کچھ عطا فرما دیجیے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا سبحان الذی اسرا. اچھا حضور کو جو اپنے پاس بلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا ارشاد فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان الذی اسرا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گیا راتوں رات، لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات. اور رات تو رات نہیں بلکہ رات کے تھوڑے حصے. اور وہ تھوڑا حصہ کیا ہے؟ وہ تھوڑا حصہ مفسرین علماء کریم محدثین بیان فرماتے ہیں وہ تھوڑا حصہ اتنا تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑا حصہ اتنا تھا کہ جب میں گیا کہ جب جا رہا تو غسل کیا یا جب وہ جو میں وضو کیا وہ پانی بھی واپس آنے تک بہ رہا. وہ اتنا سا حصہ تھا. اب ہم جب وضو کرتے ہیں، ہم سارے لوگ اس وضو خانے میں وضو کرتے ہیں، ایک ساتھ اگر وضو کریں تو کتنا دیر تک پانی بہے گا؟ 15 منٹ، آدھا گھنٹے میں پانی بہ کر کے چلا جائے گا. لیکن حضور اکیلے تنہا غسل کرنے والے، وضو کرنے والے، اور فرماتے ہیں میں جب چلا کہاں سے کہاں گیا، پھر کہاں سے کہاں پہنچا، پھر کہاں سے کہاں پہنچ کر واپس آیا. جب واپس آیا تو وضو کا پانی بھی بہ رہا. جس طرح سے میں اٹھ کر کے گیا اس بستر کی گرمی بھی واپس اسی طریقے سے محسوس ہو رہی. اور جس کمرے کی کنڈی ہل رہی تھی جانے کے وقت، واپس آنے کے وقت بھی وہ ہل رہی تھی. اتنے سے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے اقصیٰ، پہلے آسمان، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، پھر اپنے قرب خاص میں بلایا. کتنا زمانہ اپنے قرب خاص میں رکھا وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا محبوب جانتا ہے. اور یاد رکھیں جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم الگ الگ تفسیریں بیان کرنے والوں نے بیان فرمائی ہیں، الگ الگ حدیثیں اس حوالے سے آتی ہیں، لیکن جو حدیث پاک جو سامنے اس حوالے سے میں آپ کو عرض کر دوں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گئے تو آپ کے پاس 5 سواریاں تھیں. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ براق پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے. براق پر جو وہ ایک گھوڑے اور کچر کے درمیان جتنا جانور ہوتا ہے اسی ٹائپ کا تھا. حضور فرماتے ہیں جب میں حرم کعبہ میں آرام فرماتا سرکار ام ہانی کے گھر پر تو ایک آنے والا میرے پاس آیا تو مجھے اٹھایا، میں نے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا. پھر میں آرام کرنے لگا. پھر حضور فرماتے ہیں دوسری مرتبہ مجھے اٹھانے والا کوئی اٹھاتا ہے، پھر میں اٹھتا ہوں تو کوئی نظر نہیں آتا. تیسری مرتبہ میں اٹھا تو باہر کی طرف گیا تو ایک جانور میرے پاس میں کھڑا تھا تو ایک ہاتھ پکڑنے والے میرا ہاتھ پکڑ کر اس پر مجھے سوار کر دیا. جب میں نے دیکھا تھا وہ بلبل سدرہ سرکار جبریل امین علیہ الصلوۃ کی ذات تھی. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی اچھا حضور کا ایک یہ خاصہ تھا اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ کبھی بھی آپ پوری رات نہیں سوتے. آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور عبادت کس انداز میں کرتے تھے؟ عبادت اس انداز میں کرتے تھے جس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر منشن فرمایا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر، اے جھرمٹ مارنے والے پیغمبر، رات میں عبادت تو کر، تھوڑی آدھی عبادت کر لیا کر، آدھی رات عبادت کر لیا کر یا تھوڑی کم زیادہ کر لیا کر. اس لیے کہ تو پوری رات قیام میں کھڑا رہتا میرا محبوب تو تیرے پاؤں کے اندر ورم سوجن آ جاتی ہے. تو اے میرے محبوب رات میں اتنی زیادہ عبادت مت کیا کر، تھوڑی آدھی رات کر لیا کر یا تھوڑی کم زیادہ کر لیا کر. یہ حضور کی رات میں عبادت کرنے کا انداز تھی. اس طریقے سے عبادت کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود منع فرما رہا ہے میرے محبوب تھوڑی کم کر دو اپنی عبادت کو. پوری رات اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حضور کھڑے ہو کر کے قیام میں گزار دیا کرتے تھے. عبادت کا یہ انداز تھا. لیکن اس رات میں آپ آرام فرما رہے اور آپ جب سوتے تو اپنے سر پر چادر نہیں ڈالتے تھے، اپنے چہرے پر یا اپنے گردن تک آپ اپنی چادر لحاف اوڑھ کر کے سویا کرتے تھے. لیکن اس رات میں آرام سے سو رہے اور پورے سر پر آپ اپنی چادر مبارک ڈال کر کے آرام فرما رہے. اس لیے کہ ناز اٹھانے والا جب خدا ہے اور اس خدا ہی نے اپنے محبوب کو حبیب بنا کر کے دنیا کے جلوہ گر فرمایا تو وہ ناز اٹھانے والا اللہ ہے. تو آتے ہیں، آنے کے بعد اٹھانے کے بعد میں پہلے تو جبریل آتے ہیں
ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب جبریل حضور کے پاس آئے تو جبریل علیہ السلام کشمکش میں پڑ گئے کہ حضور تو آرام فرما رہے، میں اٹھوں تو کیسے اٹھوں. یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہمیں جبریل بتا رہے. بارگاہ مصطفیٰ میں زور سے مت بولی، ہاں یہ تاکید الہی سورہ حضور کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا بھی اپنے اعمال کو برباد کر دینے کے مترادف ہے. حضور کا ادب جبریل بھی ہمیں سکھا رہے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے اللہ بھی ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگوں میرے محبوب کے دربار میں جاؤ تو ایسے مت چلے جاؤ جیسے تم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہو، اپنے ایک دوسرے کے پاس جاتے اس طرح کی مت جاؤ. میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب بجا لاؤ، اس لیے کہ اگر میرے محبوب کے دربار کی اگر بےعدبی ہو گئی پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا اس بندے نے کتنا حج کیا ہوا ہے، کتنے سجدے کیے ہوئے ہیں. میرے محبوب کی اگر بارگاہ کا اگر بےعدب ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ساری عبادت کو تیرے منہ پہ مار دے. اس لیے کہ اسلام ہمیں مصطفیٰ کا ادب سکھاتا ہے. اسلام ہمیں تعلیم یہ دیتا ہے اپنے بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو. جب اسلام ہمیں بڑوں کی عزت چھوٹوں پہ شفقت کا درس دیتا ہے تو مصطفیٰ سے بڑھ کر بڑا کون ہو سکتا ہے. اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد اگر کسی کو مرتبے دیے ہیں وہ میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو سرکار جبریل آتے ہیں، کشمکش میں ہے کہ اٹھاؤں تو کیسے، حضور آرام فرما رہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. بولا تیرا محبوب تو آرام فرما رہا ہے، اگر میں ہاتھ پکڑ کے اٹھاتا ہوں تو بےعدبی ہو جاتی ہے، آواز دے کر اٹھاتا ہوں تو بےعدبی ہو جاتی ہے. اے اللہ تو نے مجھے بلانے کے لیے بھیجا، اپنے محبوب کو بلا کے تو لاؤں گا لیکن اٹھاؤں کیسے تیرے محبوب کو، اٹھانے کا انداز تو بتا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل میں نے تجھے کافوری جو لب دیا ہے نا وہ اسی لیے دیا، جاؤ میرے محبوب کے تلوے پہ لگا لو، میرا محبوب بیدار ہو جائے. چوما جو ان کی جالی وہ شرک کہہ رہے ہیں، جبریل نے ہی چوما طلبہ میرے نبی کا. ہم جالیاں چومتے ہیں مصطفیٰ کی تو لوگوں کو ٹینشن ہو جاتی ہے. یہاں جبریل تلوائے مصطفیٰ چوم کر ہمیں بتا دیا ہے کہ مصطفیٰ کے تلوے کو چومنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا جبریل جاؤ اپنے کافوری لب مصطفیٰ کے تلووں پہ لگا دو، میرا محبوب بیدار ہو جائے. چوما جو ان کی جالی وہ شرک کر رہے ہیں، جبریل نے ہی چوما تلوا میرے نبی. حضور بیدار ہوتے، پھر حضور کو اس براق پر سوار کر کے جس کو قرآن نے ارشاد فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو آپ کی سواری تھی وہ براق ٹھیک. پھر مسجد اقصی کے اندر آپ نے سارا کچھ کیا، اس کے بعد میں جو آپ کی سواری تھی وہ بیت المقدس سے پہلے آسمان تک وہ نور کی سیڑھیاں وہ نور کی سیڑھیاں تھی، اس پر چڑھ کر کے حضور پہلے آسمان پر گئے. پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر آپ سوار ہو کر کے گئے. 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلبل سدرہ جو فرشتوں کے سردار ہیں سرکار جبریل امین ان کے پروں پر سوار ہو کر کے گئے. پھر سدرۃ المنتہا سے فقاب قاب قوسین او ادنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں جب پہنچے، وہاں سے سدرۃ المنتہا سے اللہ کے قرب خاص جب پہنچے تو رف سواری پر گئے تھے. رف سواری کیا ہے؟ یہ قدرتی تخت ہے جس کو قرآن شریف نے اس کو ذکر فرمایا ہے. یہ قدرتی تخت ہے، اس پر آپ سوار ہو کر کے اللہ کی دہلیز کرم تک پہنچ گئے. تو یہ 5 طریقے کی سواریاں آپ کو معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اس پر آپ سوار ہو کر کے وہاں سے چلے. اچھا نقطے کی بات یہ ہے کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی جب پہنچے تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ آپ کی معراج نہیں ہے، یہ تو مسجد اقصی کی معراج ہے کہ حضور وہاں پہنچ گئے. یہ مسجد اقصی کی معراج ہے کہ حضور وہاں پہنچ گئے. پھر وہاں سے پہلے آسمان پہ گئے تو یہ پہلے آسمان کی معراج ہے. پہلے آسمان سے 7واں آسمان پر پہنچے تو یہ 7واں آسمان کی معراج ہے. 7واں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو یہ سدرۃ المنتہا کی معراج ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی معراج کیا ہے؟ حضور کی معراج یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے
جو لامکہ ہے، لامکہ پہنچ کر جو خدا کے قرب خاص میں پہنچ گئے، اور قرب خاص میں پہنچنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام اکرام سے نوازا، وہ حضور کی معراج بیان فرمائی۔ یہ اصل میں حضور کی معراج ہے۔ یہ جہاں سے آپ چلے تھے وہ تو جہاں جہاں پہنچے، جس جگہ پہنچے وہ تو ان جگہوں کی معراج تھی کہ حضور ہمارے پاس آ گئے۔ اور حضور اپنی ظاہری حیات کے اندر ایک ہی مرتبہ بیت المقدس پہنچے جو معراج کی شب کبھی دیکھا نہیں تھا۔ یہی تو وجہ ہے جب آپ معراج سے واپس آئے تو آپ نے مکے والوں کے درمیان میں اعلان کیا، لوگوں آج میں نے رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس اور پھر فلاں فلاں جگہ پہ جا کر واپس، تو لوگ مذاق بنانے لگے۔ اور حضور کی زبان سے نہ کبھی جھوٹ نکلا، نہ صبح قیامت تک حضور کی ذات سے جھوٹ کبھی بولا جا سکتا۔ حضور جو فرما دے وہ شریعت کا قانون بن جاتا ہے۔ حضور جو فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان کے مطابق قرآن کے اندر آیت نازل فرما دے۔ اور بلکہ میں اگر یہ کہوں تو بھیجا نہیں ہوگا، حضور اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں ہے، حضور وہی بولتے ہیں جو خدا بلواتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو اس کا خدا بلواتا ہے۔ تو جب آ کر کے آپ نے مکے والوں کے درمیان اعلان کیا تو مکے والوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو کہا کہ ان کا امتحان لو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا امتحان کیسے لے؟ بیت المقدس دیکھا کس کا ہوا؟ تو ان میں سے ایک بندہ تھا، اس کا بیت المقدس اچھی طریقے سے دیکھا ہوا۔ اچھا، حضور بیت المقدس گئے تھے تو وہ اس بیت المقدس کے پلر گننے کے لیے تو نہیں گئے، اس کی کھڑکیاں گننے کے لیے تو نہیں گئے تھے۔ ہم اور آپ اس مسجد میں برسوں سے آ رہے ہیں، لیکن آپ بالکل کانفیڈینس کا نہیں بتا سکتے اس چھت کے اندر کتنے پنکھے لگے ہوئے۔ اگر بتائیں گے تو گن کر کے بتائیں گے۔ ہم برسوں سے یہاں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ ایگزیکٹلی طور پر نہیں بتا سکتے کہ اتنے پنکھے لگے ہوئے، اتنے جھومر ہیں، اتنے لائٹیں لگی ہوئی، برسوں سے ہم آ رہے ہیں۔ ہمارا یہ کام ہی نہیں، ہمارا کام ہے آ کر عبادت کرنا اور چلے جانا۔ تو حضور کا جو کام تھا وہ کام کر کے چلے گئے، لیکن پھر بھی امتحان کے طور پر لوگ آپ کے سامنے آئے، کہا میں بیت المقدس کو جانتا ہوں، اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اس کے اندر اتنی پلر ہے، اتنے دروازے، اتنی کھڑکیاں وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں۔ ایک بندہ آ کر حضور کے پاس کھڑا ہو، کہا بتاؤ اگر آپ بیت المقدس گئے تو بیت المقدس کے اندر پلر اور کھمبے کتنے ہیں؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن کرا کرے۔ جیسے یہ سوال ہوا، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل پورے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے محبوب کے سامنے لے جا کر، ارے جس کو خدا بنانا چاہتا ہے اس کو کون گٹا سکتا ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ میرے امام تو یہ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ جب اللہ نے دونوں جہاں ہی مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے تو پھر بیت المقدس کس نگاہ سے چھو سکتا ہے؟ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں اعجاز تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کہا جبریل جاؤ پورے بیت المقدس کو اٹھا کر کے میرے محبوب کے سامنے جا کر کھڑا کرو، رکھ دو۔ تو جیسے جیسے سوال ہو حضور، اچھا جب حضور نے یہ بات بعد میں ارشاد فرمائی کہ لوگ مجھ سے امتحان لینے کے لیے، تو حضور بتاتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس طریقے سے ان مکہ والوں کے سامنے لاج رکھی۔ لوگ سوال کرنے کے لیے پلر کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں وغیرہ وغیرہ ساری، تو حضور فرماتے ہیں میں بیت المقدس کو دیکھتا جاتا تھا، ان کے سوال کا جواب دیتا رہتا۔ تو اس طریقے سے پھر آپ بیت المقدس پہنچے۔ بیت الحرم کعبہ سے جب آپ چلے تو چلنے کے بعد آپ نے بہت سارے عجائبات وہاں پر دیکھے۔ اس نصیحت کی بات یہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی بستی سے گزرے کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا۔ تو حضرت جبریل سے حضور نے پوچھا، اے جبریل یہ بتاؤ کہ ان بستی والوں پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ یہ بہت لمبی چوڑی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت فرمایا، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جن کے مطلب منہ سے اور نیچے کی جگہ سے مطلب خون اور پیپ اور جہنم کی پیپ، جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا، اور جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اس معراج کے اندر بہت کچھ ہوا تھا، بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا، اور بہت کچھ مشاہدات میرے مصطفیٰ نے دیکھے، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اور پوری کائنات کو دیکھا۔
پھر وہاں سے چلے، اور چلنے کے بعد پھر آگے آپ پہنچے، تو پہنچنے کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے سامنے کچھ لوگوں کے پاس سڑا ہوا گوشت رکھا ہے اور پاکیزہ گوشت بھی رکھا ہوا ہے. تو حضور نے دیکھا وہ پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر کے سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. تو جبریل سے حضور نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ اچھی چیز کو چھوڑ کر کے یہ بدبودار چیز کو کھا رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سوال پر حضرت جبریل نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ نوجوان ہیں جو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ گھروں میں غیر محرم پر منہ ڈالا کرتے تھے. میں حیا کے پردے میں بات بیان کر رہا ہوں. جو کسی کی عزت پر منہ ڈالا کرتے تھے یہ ان کا معاملہ ہے. اپنی گھر کی بیویوں کو چھوڑ کر کے، اپنی خود کی بیویوں کو چھوڑ کر کے الگ الگ جگہ پر جا کر منہ ڈالا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ حشر فرما دیا. پھر آپ آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی یہ جلدیں جو چمڑیاں ہیں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی، زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر جبریل نے ارشاد عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں سے زبان دراز کیا کرتی ہیں. یعنی حضور نے مردوں کا بھی حال بیان فرما دیا جو بدکار مرد تھے، اور عورتوں کا بھی معاملہ بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا جو یہ اچھے لوگ ہیں، پاکیزہ صاف ستھرے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے اور تیرے رب کے فرمان پر عمل کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کی بہاریں عطا فرما دی. یہ مشاہدات حضور دیکھتے دیکھتے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے. پھر وہاں جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد میں راستے میں مدینہ شریف کی سرزمین آئی. تو مدینہ شریف کی سرزمین اس وقت یثرب تھا، حضور گئے نہیں تھے، ہجرت نہیں فرمائے تھے. تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی. تو کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا یہ آپ کی ہجرت گاہ ہوگی. آپ مکے سے مدینہ ہجرت کریں گے، یہاں پر آپ کی آخری آرام گاہ ہوگی. یہاں پر آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قدم کی برکت سے اس یثرب کو مدینہ بنا دے. مدینہ بنا. تو وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر وہاں سے اور آگے چلے تو ایک جگہ آئی جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کی جگہ تھی. وہاں پر جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی. کہا یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ کہا یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. پتہ یہ چلا جو متبرک جگہ ہوتی ہے وہاں پر عبادت کی جا سکتی ہے. پھر آگے بڑھے، کوہ طور پر آپ کو لے گیا تو کہا یا رسول اللہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے. کہا یہاں پر کیا ہوا؟ کہا یہاں پر حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 40 دن کا چلہ فرمایا. 30 دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا، جاؤ 30 دن وہاں پر جاؤ، کوہ طور پر جاؤ، وہاں میری عبادت کرو، روزے رکھو، اس کے بعد میں تمہیں میں توریت عطا فرماؤں گا. وہاں 30 دن مکمل ہو گئے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھا دیے تو 40 دن مکمل کر دیے. پتہ یہ چلا اللہ کا نیک بندہ اگر بیٹھ کر کے وہاں پر عبادت کر لے تو وہ جگہ بھی متبرک بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس بیٹھنے سے پہلے اپنے محبوب سے الگ الگ جگہوں پر نماز ادا کروا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جہاں پر میرے محبوبوں کا جسم لگ جاتا ہے وہ چیز تو بہت اونچی بات ہے. زمین کے جس حصے سے جگہ لگ جاتی ہے وہ زمین کا حصہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور مشاہدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پھر وہاں سے بیت المقدس پہنچے. براق کو ایک پتھر کے پاس باندھنے لگے تو اس میں سوراخ نہیں تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اس پتھر میں سوراخ فرمایا، اس میں اس براق کو باندھ دیا گیا. پھر آپ اندر گئے. اندر جانے کے بعد اچھا وہاں سے پہلے جب آپ دیکھے تو سرکار موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو آپ نے دیکھا سرکار موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قبر انور کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ حدیث کی بات ہو رہی. حضرت موسیٰ پیغمبر وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر حضور ان کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھے, بیت المقدس پہنچے, براق باندھی, اندر بیت المقدس اندر گئے. وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تیار موجود ہیں. سارے انبیاء کرام پر وہاں پر موجود ہے. 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام وہاں موجود ہیں. وہاں پر پہنچے تو سب بستا کھڑے تھے, وہاں انتظار ہو رہا. حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پر اذان دی, اور جب آپ نے اذان دی, اب آپ اس اذان سے اندازہ لگا سکتے جب مؤذن اس کیٹیگری کا ہے تو پھر امام کس کیٹیگری کا ہوگا. اذان دینے والے فرشتوں کے سردار ہے تو پھر نماز پڑھنے والا
کوئی اور کوئی نہیں ہو سکتا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جب اذان دینے والے فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں، سرکار جبریل نے اذان دی، اقامت کی، اقامت کرنے کے بعد میں حضور کھڑے ہوئے اور حضور آگے پیچھے دیکھنے لگے کہ شاید کوئی اب آگے آئے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام موجود، جبکہ حضور سے بڑا وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن حضور نے عاجز انکساری طور پر کوئی آگے آ جائے، لیکن حضرت جبریل فرماتے میں نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کیا، حضور نے نماز پڑھی۔ اب اس نماز کا آپ تھوڑا سوچیں کہ وہ نماز کیسی نماز، اس روئے زمین پر ویسی نماز نہ پہلے کبھی ہوئی نہ صبح قیامت تک کوئی ایسی نماز ہو سکتی۔ اذان دینے والا جبریل ہو، امامت کروانے والے آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور سارے مقتدی ہم اور آپ نہیں تھے، سارے انبیاء کرام کی جماعت جو مقتدی بن کر کھڑے ہوئے، اس نماز کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سارے لوگوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں پھر وہاں پر سارے انبیاء کرام جلوہ افروز ہوئے، سب نے 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام نے وہاں پر الگ الگ خطبہ دیا۔ حضور کی صدارت میں یہ سمجھ لیجیے وہاں ایک معراج کا پروگرام ہو رہا ہے بیت المقدس کے اندر۔ اور ایک بات یہ بھی آپ سے عرض کر دوں، بیت المقدس جو حضرات وہاں ٹور پہ گئے ہوں گے وہ دیکھ آئیں گے بیت المقدس کتنی ہے، وہاں کتنے لوگ ایک ساتھ آ سکتے ہیں، 10,000 زیادہ میں بتا رہا ہوں، 15,000 20,000 آ سکتے ہیں ایک ساتھ، لیکن وہاں پر 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام ایک وقت موجود تھے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، وہاں موجود تھے۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا میں نے رات کے تھوڑے حصے میں پوری معراج کے بعد، اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ پیغمبر تک جتنے انبیاء اعظام دنیا میں تشریف لائے، سبوں نے وہاں پر خطبہ دیا، سب نے تقریر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا شکر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس نے مجھے ابو البشر بنایا ہے، جس نے مجھے سب سے پہلے نبی بنا کر کے روئے زمین پر پیدا فرمایا ہے، جس نے سب سے پہلے مجھے انسان بنا کر کے روئے زمین پر پیدا فرمایا، جس نے مجھے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے مجھے پیدا فرمایا، میرے جسم کو بنایا اور مجھے جنت کے اندر رکھا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ کے حمد بیان کرے۔ اس کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کھڑے، شکر ہے اس کریم کا جس نے مجھے ایک بہت بڑے طوفان سے نجات عطا فرما دی، میرے ماننے والوں کو نجات عطا فرما دی۔ ہر ایک نبی نے وہاں پر تقریریں کی، خطبہ دیا۔ ایک ایک منٹ بھی اگر مان لیا جائے تو 1,24,000 یا 2,24,000 منٹ ہی ہو گئے۔ اور اللہ فرماتا میں رات کے تھوڑے حصے کے اندر میرے محبوب کو سیر کروا دی اور واپس مکہ شریف کے اندر بھیج دیا۔ کسی نے کہا کہ معراج کرنا یہ تعجب کی بات ہے یا وہاں پر جانا یہ تعجب ہے کہ وہاں سے آنا یہ تعجب ہے؟ تو کسی نے کہا جانا یہ تعجب نہیں ہے، اس قرب خاص میں جا کر واپس آنا یہ تعجب کی بات ہے، وہاں سے آنا یا تعجب ہے، اس لیے کہ وہاں پر آج تک نہ کوئی گیا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے۔ اگر کوئی گیا ہے وہ میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں نہ کوئی کبھی گیا ہے نہ صبح قیامت تک کوئی جا سکتا ہے، وہاں پہنچے، سب کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر سارے انبیاء کرام کو خطبہ دے دیا۔ پھر آخر میں رسول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور شکر ادا کیا، شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، جس نے مجھے اپنا مصطفیٰ بنایا ہے، اور جس نے مجھ پر قرآن مقدس نازل فرمایا، اور جس نے مجھے قیامت کے میدان کے اندر لواء الحمد عطا فرمائے گا، شفاعت کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ اور شکر ہے اس اللہ کا کہ سب سے پہلے اگر کوئی جنت کے اندر کسی کا داخلہ فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ میں محمد ہوں گا، جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور اس کریم کا شکر ہے اگر امتوں میں سب سے پہلے اگر کسی کی امت کو جنت کا داخلہ ملے گا وہ میرے نبی کی امت کو سب سے پہلے جنت کا داخلہ ملے گا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سارے انبیاء کرام اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی عنایتیں اگر ہمارے پاس آ جائیں، چاہے کسی بھی شکل و صورت میں آ جائیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو انسان اللہ کا شکر ادا فرماتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے جو اے انسان تو میرا شکر ادا کر میں تیری نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ فرماتا ہوں۔ یہ بڑے بڑے انبیاء کرام جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں، برکتیں اور فضیلتیں دی، ہر ایک فضیلت اور نعمت پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا فرمایا۔ شکر اس کا مجھے یہ بنا دیا۔ حضرت خلیل نے کہا، حضرت ابراہیم نے کہا اس قریب کا شکر ہے جس نے مجھے دوست بنایا اور ساتھی آسمان پر مجھے جگہ عطا فرمائی۔ تو اللہ کی نعمت مل جائے ہمیں یہ 2 گرام کی زبان ہی تو ہلانی ہے، اے کریم تیرا شکر ہے تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی۔ 1 منٹ نہیں لگے گا ہم یہ شکر ادا کر لیں گے، لیکن آپ نہیں جانتے ہمارے اس 2 لفظ بولنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے۔
اگر نعمت مل جائے تو شکر ادا کرو، نہ ملے تو صبر کر لو۔ فرمایا گیا ہے جس کے دامن، جس کے ہاتھ کے اندر شکر اور صبر کا دامن ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر بھی عزت عطا فرماتا ہے اور حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آج شب معراج ہے، آپ تمام حضرات اپنی اپنی مسجدوں میں جائیں، وہاں پر اجتماع ہو، اس میں شرکت فرمائیں، نوافل پڑھیں، اور ہماری مسجد کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عشاء کی نماز کے بعد محفل بھی ہوگی اور عبادات بھی ہوگی، آپ ذرا شرکت فرمائیں۔